اسرائیل نے مشرق وسطی میں امریکہ کے اہم اتحادی اور غزہ جنگ بندی سے متعلق مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ملک قطر پر براہ راست فضائی حملہ کر دیا ہے اور یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ اس نے حملے میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ خود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حماس کے سینئر رہنما اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنے والی ٹیم کے سربراہ خلیل حیا اور دیگر رہنما حملے کا ہدف تھے۔ خود حماس کے ذرائع نے مختلف بین الاقوامی میڈیا آؤٹلیٹس کو بتایا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے دوحہ میں یہ حملہ حماس کی مذاکراتی ٹیم پر کیا گیا، جو حملے کے وقت امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی جنگ بندی کی نئی تجویز پر غور کر رہی تھی، جبکہ حماس کے ذرائع نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ دوحہ میں حماس کا مذاکراتی وفد اسرائیلی حملے میں محفوظ ہے۔ الجزیرہ کے مطابق دوحہ میں آج دوپہر کے وقت متعدد دھماکوں کی اطلاع ملی، جس کے بعد ان علاقوں سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے جہاں کچھ سفارت خانے بھی واقع ہیں۔ دھماکے کے بعد دوحہ سے افراتفری کے مناظر سامنے آئے اور اس حملے کے مقام کے قریب سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں دھوئیں کے بادل دیکھے جا سکتے ہیں اور دھماکے کی آواز سنی جا سکتی ہے، جبکہ قطر کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ دوحہ میں پہلے سنائی دینے والی آوازیں حماس کے ایک رہائشی ہیڈ کوارٹر پر حملے کا نتیجہ تھی۔ تاہم حملے کے فوراً بعد اسرائیلی فوج کا بیان سامنے آیا اور اس حوالے سے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اسرائیلی فوج اور اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی نے ایک پریسائز حملے میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ برسوں سے حماس کی یہ قیادت تنظیم کی کارروائیوں کی نگرانی کرتی رہی ہے۔ کارروائی سے پہلے عام شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے، جن میں درست ہتھیاروں کا استعمال اور اضافی انٹیلیجنس معلومات شامل تھیں۔ اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس حوالے سے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آج حماس کے اعلیٰ رہنماؤں کے خلاف کی گئی کارروائی مکمل طور پر ایک آزادانہ اسرائیلی کارروائی تھی۔ یہ کارروائی اسرائیل نے خود شروع کی، خود ہی انجام دی اور اس کی مکمل ذمہ داری بھی اسرائیل ہی لیتا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے قطر میں اسرائیلی حملے کی منظوری دے دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق حماس کے رہنما خالد مشعل، جنہیں 1997 میں اردن میں اسرائیل نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی ان حماس کے رہنماؤں میں شامل تھے جنہیں اسرائیل نے اس اجلاس میں نشانہ بنایا۔ لیکن اس سارے معاملے پر تاحال امریکہ یا امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن الجزیرہ کے مطابق کچھ ریجنل امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں اسرائیلی حملے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی، بلکہ حملے کے بعد اطلاع دی گئی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آیا وائٹ ہاؤس کو اس کی اطلاع دی گئی تھی یا نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ فی الحال اس اہم معاملے پر خاموش ہے، لیکن پیر کو صدر ٹرمپ کی جانب سے حماس کو خبردار ضرور کر دیا گیا تھا کہ وہ مذاکرات کی شرائط قبول کر لے، اور اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا تھا، سب لوگ چاہتے ہیں کہ یرغمالیوں کو واپس گھر لایا جائے اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے۔ اسرائیلی میری شرائط قبول کر چکے ہیں، اب وقت ہے کہ حماس بھی انہیں قبول کرے۔ میں نے حماس کو شرائط قبول نہ کرنے کے نتائج سے خبردار کر دیا ہے اور یہ میری آخری وارننگ ہے، اس کے بعد کوئی وارننگ نہیں ہوگی۔ اور پھر آج اسرائیل نے قطر میں حماس کی قیادت پر حملہ کر دیا۔ قطر نے اسرائیل کی جانب سے ہونے والے اس حملے کی مذمت کی اور قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اس حوالے سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر اس حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ حملہ رہائشی عمارتوں پر کیا گیا جہاں حماس کے سیاسی بیورو کے کئی اراکین مقیم تھے۔ قطری وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ مجرمانہ حملہ تمام بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور قطری شہریوں اور قطر میں مقیم افراد کی سلامتی اور تحفظ کے لیے یہ ایک سنگین خطرہ ہے۔ اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ریاست قطر واضح کرتی ہے کہ وہ اسرائیلی رویے اور خطے کے امن اور سلامتی سے مسلسل کھلواڑ کے ساتھ ساتھ اپنی سلامتی اور خود مختاری کو نشانہ بنانے والی کسی بھی کارروائی کو برداشت نہیں کرے گی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، کویت، بحرین، مصر اور اردن سمیت مختلف عرب ممالک نے حملے کی سخت مذمت کی ہے، اور یہ ممالک اہم ہیں کیونکہ امریکہ کے اتحادی خیال کیے جاتے ہیں اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی امریکہ گارنٹی کرتا ہے، مگر امریکہ کے ایک اہم اتحادی پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ مذمتیں سامنے آ رہی ہیں۔ سعودی عرب نے قطر پر اسرائیلی حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے وحشیانہ اسرائیلی جارحیت اور برادر ریاست قطر کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سعودی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات
اور بین الاقوامی قانون اور تمام عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کے نتیجے میں سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ سعودی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امیر قطر سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے واقعے کے خلاف اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کے سینئر سفارتی مشیر انور قرقاش نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنی برادر ریاست قطر کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہے اور اسرائیلی حملے کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عرب خلیجی ممالک کی سلامتی ناقابل تقسیم ہے، ان کا ملک اس جارحیت کا مقابلہ کرنے میں قطر کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان، ایران اور ترکی سمیت دیگر ممالک نے بھی اسرائیلی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام اور حکومت اور اپنی ذاتی حیثیت میں دوحہ میں اسرائیلی افواج کے غیر قانونی اور بھیانک بمباری کی شدید مذمت کرتا ہوں، جس نے ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا اور معصوم شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ اس کٹھن وقت میں ہماری گہری ہمدردیاں اور یکجہتی امیر قطر، قطری شاہی خاندان اور قطر کے عوام کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل کی یہ جارحیت مکمل طور پر بلا جواز ہے، قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے اور ایک نہایت خطرناک اشتعال انگیزی ہے جو خطے کے امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ پاکستان قطر کی ریاست کے ساتھ ساتھ فلسطین کے عوام کے ساتھ بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف پوری مضبوطی سے کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے قطری امیر سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے حماس کی قیادت کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ امریکا کی جانب سے پیش کی گئی جنگ بندی کی نئی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ حالانکہ جنگ کے دوران امریکہ نے اکثر حماس کو جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ یہ بھی واضح ہو کہ اس سے پہلے جب امریکہ اور ایران کے مذاکرات چل رہے تھے اور مذاکرات میں بریک تھرو کی توقعات کی جا رہی تھی، اس وقت اچانک اسرائیل نے ایران پر بھی حملہ کر دیا تھا، اور اب جبکہ امریکہ حماس کو بڑی رکاوٹ قرار دے رہا تھا اور ان کی پیشکش پر ہی غور کیا جا رہا تھا، اصل میں اسرائیل ماضی میں کئی بار مذاکرات کو ناکام کر چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بارہا یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ جنگ کے مستقل خاتمے یا غزہ سے اپنی افواج کے انخلا میں دلچسپی نہیں رکھتے، جس کی واضح مثال اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ سٹی میں کارروائیوں کا نیا سلسلہ ہے جو حماس کی طرف سے جنگ بندی کی تجویز قبول کرنے کے بعد شروع ہوا تھا، حتیٰ کہ خود اسرائیل کے آرمی چیف تک نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کو سخت الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ آپ کی ٹیبل پر معاہدہ پڑا ہے، اسے قبول کرنے اور جنگ کو آگے نہ بڑھائیں۔ اسرائیل نے اب قطر میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا ہے، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اسرائیل نے کسی دوسرے ملک میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا ہو۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے گزشتہ سال جولائی میں اسرائیل نے ایک خفیہ کارروائی کرتے ہوئے ایران کے دارالحکومت تہران میں موجود حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا تھا، جبکہ اب اس نے خلیل حیہ سمیت دیگر قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ رائٹرز کے مطابق خلیل حیہ گزشتہ سال اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سنوار کی موت کے بعد حماس کی قیادت میں مرکزی شخصیت بن گئے تھے، اور وہ تقریباً 2 سال پہلے شروع ہونے والی جنگ کے دوران جنگ بندی مذاکرات میں اہم کردار ادا کرتے رہے، اور جولائی 2024 میں اسرائیل کی جانب سے ایران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنانے کے بعد سے خلیل حیہ کو بیرون ملک حماس کی سب سے بااثر شخصیت کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ وہ ابھرے تھے اور وہ حماس کی 5 رکنی لیڈرشپ کونسل کے رکن ہیں جو گزشتہ سال اکتوبر میں غزہ میں یحییٰ سنوار کی موت کے بعد سے حماس کی قیادت کر رہی ہے۔ 1960 میں غزہ پٹی میں پیدا ہونے والے خلیل حیہ 1987 میں حماس کے قیام سے اس کا حصہ ہیں، جبکہ انہیں غزہ میں کئی بار اسرائیل ٹارگٹ کر چکا ہے۔ خلیل حیہ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں اپنے بڑے بیٹے سمیت کئی قریبی رشتہ داروں کو کھو چکے ہیں۔ اسرائیل مسلسل مشرق وسطیٰ میں اپنی جارحیت کے دائرے کو وسعت دے رہا ہے۔ غزہ، مقبوضہ مغربی کنارے سمیت لبنان، شام، یمن اور ایران پر براہ راست حملوں کے بعد اب اس نے خطے میں امریکہ کے اہم اتحادی قطر پر براہ راست حملہ کر دیا ہے، جہاں امریکہ کا اپنا فوجی اڈہ موجود ہے، اور اس کے بعد کنڈمنیشن آ رہی ہے۔ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔